السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک نعمت اور ایک رحمت والا مہینہ ہے۔ جب بھی رجب شروع ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے کہ اللہم بارک لانا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے رب کریم کہ تو رجب اور شعبان کو میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کی اتنی برکت ہے، اتنا شان و نزول والا مہینہ ہے، اتنا افضل کہ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور جو کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کیا کرتے تھے، جبکہ وہ فرض نہیں ہے، وہ نفلی روزے، نفلی عبادت، تو اس کی اتنی فضیلت ہے نا کہ وہ پورے سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلمان تھا۔ تو رجب کا مہینہ تھا، شروع ہونے والا تھا، تو اس کو کیا تھا کہ وہ ایک عورت کو دیکھتا تھا اور اس کو لے کر اس کے دل میں غلط خیال آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت ٹائم سے اس کو اپنے چکر میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جس وقت رجب کا چاند نکلا تو سارے مسلمان رجب کے چاند کو دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ان مسلمانوں نے بتایا کہ رجب کا چاند ہے، تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ شخص وہ فوراً سے اس عورت سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ آپ فوراً اس شخص کے پاس جائیں۔ تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور جا کے اسے حاضری کا سبب بتایا۔ تو وہ جو شخص تھا وہ فوراً سے اسلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بھی آپ نے دعا کی ہے اللہ سے تو وہ رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے؟ رجب کی پہلی رات، اور دوسری رات 15 شعبان کی رات، اور تیسری رات جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے، چوتھی رات ہے عید الفطر، اور 5ویں رات ہے عید الفطر کی چاند رات، اور 5ویں ہے عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اب رجب کے روزے وہ اتنے افضل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رجب کا پہلا روزہ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ پہلا روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے آپ کے 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ دوسرا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ تیسرا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے رجب کے تیسرا جو ہے روزہ، ٹھیک ہے، اس کے آپ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رجب کے باقی جو جتنے بھی دن ہیں ان میں اگر آپ سارے روزے رکھتے ہیں تو آپ کے ہر ایک مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا۔ اس مہینے میں جتنی برکتیں ہیں، اس کو تو لالچ ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم لالچی بنے اپنی عبادت میں، اپنے روزوں میں لالچ کریں اس کا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے، میں نے اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے، میں نے زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو اگر کہیں تھوڑی سی دوری آ گئی ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، تو بس اس مہینے میں جوڑ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، وقت بہت کم رہ گیا۔ حضرت صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس پہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کی تفصیل انہوں نے بہت خوبصورت بیان فرمائی ہے کہ جو آپ نے رجب میں بیج بویا، اگر آپ اس کو بونے کے بعد شعبان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آنسوؤں سے اس بیج پہ اپنے آنسوؤں سے اس کو سیراب نہیں کرتے نا، تو پھر رمضان میں آپ اس کی فصل کو کیسے کاٹیں گے؟
اس لیے یہ مہینے بہت بابرکت ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت زبیر سے روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی دوسرے کی مشکل سن کے اس کو آسان کر دے، ٹھیک ہے، اس کی مشکل میں اس کو آسانی کر دے، اس کی مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا محل بنا دیں گے، ایسا محل اسے عطا کریں گے کہ دور تک اس کی نظر دیکھے گی، لیکن اتنا بڑا محل ہوگا اور اتنا بلند ہوگا کہ اس کی نظر وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانا چاہیے اپنے بندوں کو انعام دینے کا، ان کو معاف کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عبادت کرنے کی اور سجدہ کرنے کی۔ تو یہ نفلی عبادتوں کا بہت اجر ہے، ٹھیک ہے، نفلی روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا وقت لائے سب کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔